إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. ایک اور مل کے صلوات بھی دیں محمد و آل محمد پر. اللہ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. شہزادی کونین کے سلسلے میں مجلس عزا ہے. آج پہلی مجلس ہے. وارث عزا حضرت حجت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اجازت ہو تو مولا کی دعا سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں. یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعرہ الصلوات. ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے، جو فقط رسول کا ٹکڑا نہیں بلکہ رسالت کا ٹکڑا ہے.
فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ فقط میرے دل کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ جو کچھ رسول ہیں فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے، وہ نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، وہ رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، وہ شافع روز جزا ہیں تو شفاعت کا ٹکڑا ہے۔ لہذا جب سرور کائنات سیدہ کونین کے احترام میں بلند ہو تو یہ نہ کہا جائے کہ باپ بیٹی کے احترام میں بلند ہو رہا ہے، بلکہ رسالت مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے۔ یہاں رشتوں کا احترام نہیں ہے فقط، یہاں عہدے کا احترام ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر فقط باپ بیٹی کے احترام میں بلند ہو تو پھر ہر باپ کے لیے سنت رسول ہو جائے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کے احترام میں بلند ہو۔ آپ دیکھیے گا کسی فقیہ کا، کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ سنت رسول یہ ہے کہ بیٹی کے احترام میں بلند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے احترام میں بلند ہونا، بلکہ برعکس ہے، بیٹی کے لیے احترام ہے کہ وہ باپ کے لیے بلند ہو۔ بیٹی کے لیے بلند ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے بلند ہونا سنت رسول ہے۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا بی بی کی مجالس سے خطاب کرتے ہوئے کہ ذرا تصور فرمائیے گا کہ جہاں احترام میں مصطفیٰ بلند ہو جائیں تو وہاں کیا آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ بات پہنچ رہی ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا وہاں نوح علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھیں گے؟ کیا وہاں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ نہ۔ تو ایک نبی نہیں، جس کے احترام میں 1,24,000 نبوتیں بلند ہو جائیں، اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ بات بات مل کے صلوات بھیجیں نام سیدہ کونین سلام اللہ علیہا پر۔ اگر اجازت ہو تو یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ نواسے کے لیے سجدے کو طول دینا سنت رسول نہیں ہے۔ امام جماعت ہوں، ان کے نواسے ان کی پشت پر آ جائیں اور وہ ایک کے بجائے 70 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اگلی جماعت سے پہلے شاید فارغ ہی نہ کر دیا جائے تو میرا نام آپ کہ قبلہ آپ کی نواسے سے بڑی محبت ہوگی، لیکن اس کا مسجد میں کیا کام ہے؟ آپ گھر میں محبت دکھائیے۔ ہاں، یعنی حسین پشت رسالت پر ہیں، نواسہ نانا کی پشت پر نہیں ہے۔ امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر موجود ہے۔ اور حضور تعارف کروا رہے ہیں، بھائی دو مصرے سن لیجیے گا۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ ایسے ہی ہے کہ حسین محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ کیا بتلا رہے تھے؟ نانا نواسے کا معاملہ نہ، حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ بھائی نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں، سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس سے عزا ہے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو پہلی مجلس میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں۔ دیکھیں، درود بھیجنے کا بھی ایک ادب ہے اور نعرہ حیدری کہنے کا بھی ایک ادب ہے۔ درود کا ادب یہ ہے کہ ویسے تو کسی بھی کیفیت میں بھیجیے تو ثواب تو ہے، لیکن جب بلند آواز سے بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حیدری اور فاطمی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ داہنے بانے علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے حدیث موجود ہے، حضور مکرم کی حدیث موجود ہے کہ جب بلند آواز سے درود بھیجو تو اللہ دل سے منافقت کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، نعرہ حیدری کہنے کا بھی کسی بھی انداز سے یا علی کہیے، یا علی کہنا ذکر علی عبادہ، خود ذکر علی ابن ابی طالب بندگی پروردگار ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
وہ کہتا ہے نا خیر الشریک، میں بہترین پارٹنر ہوں، اگر میری خاطر اور کسی اور کی خاطر عبادت انجام دی، اپنا حصہ بھی اسے دے دوں گا، اس سے جا کے لے لو. ہاں، اچھا پارٹنر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا حصہ بھی کسی اور کو دے دے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ملا کر میرے لیے اور کسی اور کے لیے عبادت کی تو اپنا حصہ بھی اسے دے دوں گا، جا کر اس سے ثواب لے لینا. تو اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ ذکر علی نے عبادت کیوں ہے پھر؟ یا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت کیوں ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حب علی عبادت کیوں ہے؟ علی کی محبت رکھنا عبادت ہے. فکرہ کہنے لگا ہوں، علی کا ذکر کرنا علی کی عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی. اس نونہال بچے کے نعرہ حیدری پر 2 مصرے یاد آئے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. ہاں بھئی، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اور میرے نونہال ساتھی نے نعرہ حیدری بھی ہاتھ بلند کر کے لگایا جو عرض کرنا چاہ رہا تھا. دیکھو نعرہ حیدری کا یہ یا علی، تو یا علی کہنا ثواب اور عبادت ہے. ہاتھ بلند کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک بزرگ اہل سنت عالم، ان سے پوچھا گیا، میں یہاں شیعہ سنی الگ الگ بات کرنے نہیں آیا، وہ بات کہنے آیا ہوں کہ جو انشاءاللہ تمام مسلمان اپنی کتابوں میں جا کے چیک کر سکیں. تو بزرگ اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. ہاں سنی ہے؟ کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ بہت توجہ رکھیے گا، کہہ کے نہیں کر کے سمجھایا ہے انہوں نے. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. اللہم صلی علی. بھئی یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی پر تو ہے کہ سیدہ کونین نے اپنی شہادت پیش کی ہے. جس نے علی ولی اللہ کو محفوظ کر لیا، اس نے سیدہ کی شہادت کے مقصد کو سمجھ لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے، یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی کامیابی کا اعلان ہے. سبحان اللہ. ایک اور فقرہ سن لیجئے گا، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک جملہ کہوں. دیکھیں، مجھے ہندوستان کو تو نہیں پتا، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں ختم نبوت کانفرنس. دیکھیں، کبھی ہمیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں ہوئی. اس لیے کہ علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہنے لگا ہوں کہ جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے، اس کا محمد الرسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ علی ولی اللہ پر ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت واضح کیا. میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی ہے، سرنامہ کلام میں، آیت نمبر 57. تو 6-7 آیتیں مجھے پڑھنی ہے، بھی میرے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ. سورہ احزاب ہے، سورہ ولایت. آیت تطہیر اسی سورہ میں 33واں سورہ ہے، 33ویں آیت آیت تطہیر ہے. تبرکن پڑھ دیتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علیہ. سبحان اللہ. آیت درود بھی سورہ احزاب میں، آیت نمبر 56 آیت درود ہے. ان اللہ و ملائکتہ والی آیت. آیت لعنت اسی سورہ احزاب میں، آیت نمبر 57 جس کی تلاوت کی.
اس سورے کی آیت نمبر 4 ہے، ایک عجب پیغام ہے. میں کہتا ہوں ایام فاطمیہ کا پورا پیغام اس ایک مختصر سے فقرے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. بات پہنچ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جناب یہ میڈیکلی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. اتنا تو سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کے سینے میں 1 دل ہے. میڈیکلی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، یعنی دل یا رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے. رحمان اور شیطان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. میں بات کو آگے بڑھاؤں، یا دل مصطفیٰ کا ہے یا ابو لہب و ابو جہل و مروان کا ہے، یا دل مولائے متقیان کا ہے یا خاندان ابو سفیان کا ہے. یہ ایک ساتھ محبت جمع نہیں ہو سکتی. ہاں، یا فاطمہ زہرا کی محبت ہے دل میں یا منافقین کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام المتقین بھی رضی اللہ اور منافقین بھی رضی اللہ. تو ایسے اسلام کا پھر ہو گیا انا للہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. تو بہت واضح ہے، قرآن میں سورہ مومنون بھی ہے، قرآن میں سورہ منافقون بھی ہے. دین میں تولا بھی ہے، دین میں تبرہ بھی ہے. اگرچہ کہ وہ تبرہ آپ نے کس کیفیت میں کرنا ہے اور کس مقام پر کرنا ہے یہ بھی دین بتائے گا. ہر جگہ ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، تو اس میں احتیاط کا حکم دیا گیا. گویا ہمارے دین میں تبرہ بھی ہے اور ہمارے دین میں تقیہ بھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تقیہ بزدلی کا نام نہیں ہے، تقیہ حکمت کا نام ہے. تقوی کا تو لفظ سن رکھا ہے نا، تقوی. تقوی کے روٹ ورڈ سے تقیہ. تقوی یعنی دین بچانا، تقیہ یعنی دیندار بچانا. لیکن بہرحال دل میں جو عقیدہ ہے اس میں تولا بھی ضروری ہے، تبرہ بھی ضروری ہے. ولایت کے بغیر اعمال قبول نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں. تولا کے بغیر اعمال قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہے، کہ برات کے بغیر ولایت بھی قبول نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت واضح، امیر المومنین خانہ کعبہ کے سامنے تھے، ایک شخص طواف کر رہا تھا. مولا علی علیہ السلام نے اسے سلام کیا. سبحان اللہ، جیسے امام وقت کا سلام نصیب ہو جائے. آپ جانتے ہیں دوران طواف آپ گفتگو کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور امام وقت حجت خدا سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا، جب دوسری مرتبہ وہ پہنچا جناب امیر کے پاس مقام ابراہیم کے پیچھے، تو منتظر تھا کہ پھر مولا سے سلام ہوگا، گفتگو ہوگی. اس وقت مولا نے سلام نہیں کیا. جب طواف ختم ہوا، نماز کے بعد آیا مولا علی کے پاس، کہا یا علی، آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ یہ شرف سلام حاصل ہوا تو میں منتظر تھا کہ اگر ایک اور مرتبہ آپ کا سلام مل جاتا. مولا نے کہا کہ تو پہلی مرتبہ جب ہماری خدمت میں پہنچا تو ہم پر درود بھیج رہا تھا. ایک درود کا حق بنتا ہے یہاں پر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ دوسری مرتبہ جب ہم تک پہنچا تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. اوہ اچھا. کہ مولا، میری بات پہنچ سکے، بزرگ پہنچ چکے ہیں. کہ مولا پھر جب میں درود بھیج رہا تھا تو آپ کا سلام نصیب ہو گیا، آپ کے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا تو سلام نصیب نہیں ہوا، تو درود ہی بھیجتا رہتا. امام نے کہا نا، سلام کا جواب دینا واجب ہے. کاش بات پہنچ سکے، ضائع نہ کیجیے گا بات کو. سلام کا جواب دینا واجب ہے، لہذا میں جانتا تھا کہ جب میں سلام کروں گا تو جواب دے گا اپنی عبادت کو روک کر. مولا کہتے ہیں میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے، لیکن علی سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے. اللہم صلی اللہ. مل کے کہیں سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ. تو دیکھیے تولا اور تبرہ محفوظ رکھیے گا. اور
ہر بات مجلس میں بیان ہو نہیں سکتی، تو یہ ماؤں کی گودیوں سے نصیب ہوتا ہے. پھر ہم اور آپ کے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کربلا میں کہیں کہ میں یزید جیسی کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. سبحان اللہ، یہ ماں کا کردار سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں ہو سکتا ہے کہ آنے والی مجالس میں اس پہ گفتگو کروں. سورہ احزاب ہی کی آیت ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یہ جو پوری آیت ہے جس میں 10 صفات کا بیان ہے، جس میں مرد اور عورت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں یقیناً پیسفل کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے، پرامن بقائے باہمی. پرامن بقائے باہمی تو کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ شیعہ ہیں شیعہ رہیے، سنی ہیں سنی رہیے، ہر ایک کو خود جواب دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے. شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، سنی نہ بنو. تولا لے لیں گے، تبرہ چھوڑ دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اس سے زیادہ تو میں کہہ نہیں سکتا. ہاں بات واضح ہو رہی ہے؟ جیسے انگلش میں کہتے ہیں سوشی. خطرناک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آج ہو سکتا ہے کوئی بات یو ایس سے کی جا رہی ہے، کینیڈا سے کی جا رہی ہے، آپ کا جوان اس پہ ایکسپلوئٹ ہو رہا ہے، پولیوٹ ہو رہا ہے اس کا دماغ. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تولا بھی پہنچانا ہے، تبرہ بھی پہنچانا ہے. اگر کوئی کہ جناب ہم بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں، ہم لعنت نہیں بھیج سکتے، تو اللہ سے زیادہ متقی ہیں. پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے. 49 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے قرآن میں. اس کو کہتے ہیں تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جانا. اسے تقویٰ نہیں لقوہ کہتے ہیں اسے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں جو کرنٹ ایشوز ہیں مجھے اس پہ تو بات کرنی ہے تاکہ ہمارا دماغ کلیئر رہے، واضح رہے، بہت واضح. پیسفل کو ایگزسٹنس سب کے ساتھ ہے، پرامن بقائے باہمی. اس کا مطلب پیسفل کو ایگزسٹنس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ سورہ کافرون کو دیکھیں. پیسفل کو ایگزسٹنس ہے وہاں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قرآن سے پڑھ رہا ہوں. قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون. پہلے تو اسٹینس کلیئر ہو، میں عبادت کرتا ہی نہیں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. بات واضح. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ کبھی مستقبل میں عبادت کروں گا. آگے بھی کوئی چانس نہیں ہے، ہم لعنت ہی بھیجتے رہیں گے. نہ میں عبادت کروں گا ان بتوں کی فیوچر میں جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں کرتا ہوں. تو اب کیا کریں؟ لڑیں ایک دوسرے کو ماریں؟ نہ نہ نہ. لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ اپنے موقف پر باقی رہتے ہوئے امن کے ساتھ رہنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ضرورت ہے اس بات کی، اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دیکھیں اگر یونٹی کی خاطر ہم یقیناً اس بات کی رعایت کرتے ہیں. یونٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ لوگوں کو چاہے آپ کے نزدیک کچھ بھی ہو برا نہ کہیں. ممبر سے برا نہ کہا ہم نہیں کہتے، ہم اس پہ تبصرہ کوئی نہیں کرتے. برا نہ کہیں تاکہ اور مزید مسلمانوں کو برا نہ لگے. بہت سادہ کر دوں بات کو. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ منافقین کو برا نہ کہیں جو جنہیں ہم منافق سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے. میں بالکل اس وقت ایک ڈائلاگ کی صورت میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ منافقین کو برا نہ کہیں تاکہ ہمیں برا نہ لگے. تو یہ تو دو طرفہ ہوتا ہے نا معاملہ. کسی کو برا نہ لگے وہ چیز ایسی کہی جائے ممبر سے، نہ کہی جائے کہ جو کسی کو بری لگے. تو میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ بھئی ہم انہیں یونٹی کی خاطر برا نہیں کہتے تاکہ آپ کو برا نہ لگے، تو آپ بھی انہیں ممبر سے اچھا نہ کہیں تاکہ ہمیں برا نہ لگے.
یہ تو دو طرفہ نعرہ ایک نجف رسا ہونا چاہیے اجتماعی. کوئی ایک میرے محترم بھائی زحمت فرمائے. اللہم صلی علی. فقط ہم سے یہ کیوں توقع ہے کہ ہم انہیں برا نہ کہیں؟ ہم پرامن بقائے باہمی کی خاطر نہیں کہتے برا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، تو آپ بھی انہیں اچھا نہ کہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. ہاں یہ بات پہنچ رہی ہے. یا میں فاطمیہ میں یہ بات نہیں کروں گا تو پھر کب کروں گا؟ جب آپ حاکم شام کی تعریف کریں گے تو ہمیں اپنے بچوں کو اس کے کرتوت بتانے پڑیں گے. ہائے ہائے یا علی. اللہم صلی. ورنہ تو آپ کی گفتگو سن کر ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ وہ ڈاؤٹ میں آ جائے. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں کلیئر کرنی پڑے گی بات، ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ کون کون آیا تھا رسول اللہ کے مقابلے پر. احد میں کون آیا تھا رسول اللہ کے مقابلے پر؟ کس کا باپ تھا، کس کا نانا تھا، کس کا بھائی تھا، کس کا چچا تھا؟ تو اس خاطر دیکھیں بالکل میں چاہ رہا ہوں کہ انٹلیکچولی ڈائلاگ کی صورت میں بات ہو. تو عزیزان گرامی، اور یہ کیا ہم نے اپنی جانب سے کہا ہے؟ ابھی حاکم شام کے بارے میں جو بات ہوئی، کیا قرآن میں سورہ اسراء میں آیت نہیں ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. دیکھو قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے، شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ہے. شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے، شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے، شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے. قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 35 جا کے دیکھیے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یقین فرمائیے گا اس میں خانوادہ زہرا کا ذکر ہے اس آیت میں. فی بیوت، آگے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ کیا ہے؟ شاید اس آیت پر کل بات کروں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، آج ترجمے کا وقت نہیں. شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے سورہ نور میں، شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے سورہ اسراء میں. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. اے رسول ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے، رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں. رسول اللہ مغموم ہوئے کہ پروردگار میری وفات کے بعد یہ ہو جائے گا. الا والشجرة الملعونة في القرآن، کہ یہ وہی شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہے. دیکھو اب مجھے معلوم تو ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. شجرہ خبیثہ کون ہے معلوم تو ہے، لیکن میں کہنا نہیں چاہتا یہاں سے. شجرہ ملعونہ کون ہے مجھے معلوم تک کہنا نہیں چاہتا یہاں سے، اس لیے کہ یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم تو یہ پھر دروغ ہو جائے گا. لیکن میں اتنا کہتا ہوں، چھوڑ دو میں یہاں سے کیوں کہوں. شجرہ خبیثہ کون ہے؟ جو طیب کے مقابلے پر آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو طیب کے مقابلے پر آئے وہ خبیث ہے، جو مبارک کے مقابلے پر آئے وہ ملعون ہے. اب دیکھ لو پنجتن کے مقابلے پر کون کون آیا تھا. صحیح بات تو قرآن سے ہے نا یہ. تو شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے قرآن میں اور شجرہ خبیثہ کا بھی ہے.
سبحان اللہ. عزیزان گرامی کیا کہا جائے, یہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جب مریم کے فرزند آئیں گے نا تو فاطمہ کے فرزند کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اچھا مجھے نہ مانیے گا, بخاری کو تو مانیں گے, بخاری شریف کو تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھیے گا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں. حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھیے گا. کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضور فرما رہے ہیں تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, لیکن وہ امامت نہیں کروائیں گے. وہ امامکم منکم, امام تم میں سے ہوں گے, تمہاری امت میں سے ہوں گے. بخاری میں نام نہیں ہے یہاں پر, انہوں نے عمدن پوری حدیث نہیں لکھی. شرح بخاری اس میں نام بھی موجود ہے, هو الامام المہدی. میں کہتا ہوں شرح بخاری پہ نہ جائیے, فقط بخاری پر آئیے اس وقت, کہ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. آئے کوئی مسلمان فرقوں میں سے کوئی بھی, کوئی ایک امام جماعت مفتی صاحب کھڑے ہوں اور چیلنج کر کے کہیں کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا. آئے, ہمت ہے کسی میں دعویٰ کریں یہاں پر؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, آپ بہت قدیمی مومن ہیں, حیدرآباد شہر میں پڑھنے کی بڑے زمانے سے خواہش تھی جو مولا نے پوری کر دی ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں. خدا کی قسم کو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. مل کے سر آواز بھیجو, اللہم. بھائی عیسیٰ کا امام بننے کے لیے, اب میں آیتیں پڑھوں یہاں پر تو پھر اور سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پھر کبھی اور سناؤں گا. یہ تو متفق علیہ بات ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے. اچھا عیسیٰ مقتدی ہو اور جو امام ہو, مقتدی تو مردہ زندہ کر دے, امام نہ کر پائے, ممکن ہے؟ اللہ کی طرف سے امام بن رہے ہیں وہ. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی عیسیٰ کی امامت کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. کاش بات پہنچا سکوں. تاریخ میں ایک ہی ملا, جعلی مردہ لاؤ, نماز پڑھے تو مردہ ہو جائے, اصلی مردہ لاؤ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک ہی ہے تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام. خدا کی قسم اس ایک جملے پر مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم پتہ نہیں کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بات آگے بڑھانی ہے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام امامت میں ہوں گے امام مہدی کی. ایک ڈیبیٹ پاکستان میں تو بہت ہوئی, مجھے نہیں معلوم یہاں پر ہوئی تھی یا نہیں, کہ بھئی علی کا درجہ سوائے ختمی مرتبت کے انبیاء سے بلند ہے یا نہیں ہے؟ ہاں میں علی کی بات نہیں کر رہا, علی کے 11ویں فرزند کی بات کر رہا ہوں. برادران اہل سنت کی جانب سے اس پر دلیل یہ پیش کی گئی تھی کہ اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. تو اس بخاری کی حدیث نے تو اجماع توڑ دیا نا. میں نے تو کتاب الکافی سے تو نہیں پڑھی حدیث, ملا یاسر الفقی سے تو نہیں پڑھی, میں نے بحار الانوار سے تو نہیں پڑھی, میں تو کتاب یہ شریف صحیح البخاری سے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو عیسیٰ کا امام ہوگا. تو اس حدیث سے اجماع ٹوٹ گیا یا نہیں؟ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی کوئی ہے ایسا کہ جو عیسیٰ سے افضل ہے؟ سبحان اللہ, میں کیا عرض کروں. اور وہ جو عیسیٰ سے افضل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فی لی ابنت رسول اللہ یہ اسوۃ حسنہ, میرے لیے میری ماں فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے. امام مہدی نے فرمایا ہے یہ,
سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنا. اس فقیر نے 2 مصرے لکھے تھے. جب کبھی بہت کم سعادت ہوتی ہے لیکن جب نصیب ہو جائے تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر مصرع کسی نہ کسی حدیث کے مطابق ہو. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل ایام فاطمیہ پہ بات کر رہا ہوں اس وقت. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. اوہ بات یو علی ساتھ ہیں، میرے ساتھ چلیں گے. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، وہ فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. اور بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. بات نہ ضائع کیجیے گا تسلسل میں. بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بالکل اختتام پر آ گیا ہوں. ایک منزل اور طے کرنی ہے ساتھ میں، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے وہاں امام کے قدم ہوتے ہیں. بہت سادہ سی بات کر رہا ہوں. امام جماعت کے پیچھے جو کھڑے ہوں، جہاں مقتدی کا سر ہے وہاں امام کے قدم ہے. جملہ بدل دو، جہاں امام کے قدم ہے وہاں مقتدی کا سر ہے. امام زمانہ علیہ السلام نے یقیناً نماز پڑھی ہوگی مولا حسن عسکری کے پیچھے. ہاں، کوئی تعجب نہ کرے کہ 5 سال کے سن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی. جب امام آتا ہے دنیا میں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے آتا ہے. تو یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی. تو جہاں حضرت حجت کا سر مبارک وہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے قدم مبارک. میں ایک ترتیب میں جانا چاہ رہا ہوں. حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے. امام علی نقی علیہ السلام کے قدم مبارک امام حسن عسکری علیہ السلام کا سر مبارک. امام علی نقی علیہ السلام کا جہاں سر ہے، میں بار بار تکرار نہیں کروں گا، وہاں امام محمد تقی علیہ السلام کے قدم مبارک. بات واضح ہو رہی ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کا سر ہے امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں. امام رضا علیہ السلام کا سر مبارک ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سر مبارک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں. بھائی حجت خدا ہیں، باپ ہیں، اپنے زمانے کے امام ہیں، ان کے بھی امام ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا سر ہے امام باقر علیہ السلام کے قدموں میں. امام باقر علیہ السلام کا سر ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام کے قدموں میں. امام علی زین العابدین السلام نے نماز پڑھی امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں. امام حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام نے نماز پڑھی مولا علی مرتضیٰ کے قدموں میں. جس علی کے قدموں میں 11 ائمہ کے سر موجود ہو، کسی بدو عرب کی اوقات کیا تھی علی سے بیعت کا مطالبہ کر سکے؟ دیکھیں بزرگ جانتے ہیں اس ایک ایک فقرے میں ایک ایک تاریخی حوالہ موجود ہے. ہاں، جس کے قدموں میں 11 حجتوں کے سر ہیں تو کسی نے ویسے آ کے بیعت لے لی تھی. یہ سلسلہ سمجھ میں آ رہا ہے پورا؟ شجر طیبہ. دیکھیں میں نے پھر کہا میں شیعہ سنی اس وقت بات نہیں کر رہا. 2 لوگوں میں بحث ہو رہی تھی. شیعہ سنی نہیں کہہ رہا میں، ایک مولائی ایک ناصبی. یار آپ حیدرآباد کے مومن نہیں سمجھیں گے اسے تو اور کون سمجھے گا؟ مولائی اور ناصبی گفتگو ہو رہی تھی. وہ جو مولائی تھے انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا. تو انہیں سامنے سے تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے یہ فرمایا. پاکستان میں میڈیا پہ کچھ آتا رہتا ہوں تو ایک طریقہ کار ہے جہاں آپ کوئی اہل بیت کی بات کیجئے، جہاں اہل بیت علیہ السلام کی بات کیجئے تو بعض لوگ، سب نہیں، ان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ یقیناً کسی نہ کسی اور کو گھسا دیجئے، آپ کہیں زبردستی فٹ کیجئے.
تو میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے ارشاد فرمایا. اچھا، امیر المومنین مولا علی کا وہ لقب ہے، امام صادق علیہ السلام نے اپنے لیے بھی منع کیا تھا. جی فرمایا کہ نہیں کہو مجھے امیر المومنین. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخری حجت کو یہ کہہ کے سلام کریں کہ السلام علیک یا امیر المومنین؟ کہا نا، ایسے سلام کرو السلام علیک یا بقیت اللہ. پھر امام نے آیت پڑھی سورہ ہود کی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ لقب ہے حضرت حجت کا، امیر المومنین مخصوص ہے. حدیث مخصوص ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. امام نے کہا کہ اس امیر المومنین کے لقب کو کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرے گا الا کافرن، مگر یہ کہ وہ کافر ہوگا. ارے کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہو گیا. جی یا علی، بہت توجہ رکھیے گا. میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے فرمایا. اچھا، جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ گفتگو کا یہ موقع نہیں ہوتا کہ آپ ڈیٹیل میں جائیے کہ کون تھا امیر المومنین کون نہیں تھا. تو انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا. دیکھیں، غیرت نہ ہو تو موجہ ہی موجہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. اس نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں نے فرمایا. کہ میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام نے فرمایا. گفتگو رک جائے گی اس مقام پر انشاءاللہ اگر بات میں پہنچا سکا. اس نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے فرمایا. تو یہ جو مولا ہی تھے نا، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، جوان سمجھتے ہیں کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے آج کل، تو کہا اے میرے پروردگار، کوئی ایسی فضیلت علی بن ابی طالب کی میرے دماغ میں ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. بات پہنچ رہی ہے؟ کوئی ایسی فضیلت میری زبان سے جاری کر دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے. میں کہتا ہوں میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا. وہ کہتا ہے میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے فرمایا. میں کہتا ہوں میرے مولا امیر المومنین امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا. وہ کہتا ہے میرے مولا امیر المومنین امام المتقین حضرت فلاں نے فرمایا. میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام نے فرمایا. میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے فرمایا. تو پروردگار کوئی ایسی فضیلت میری زبان پہ جاری کر دے کہ یہ جھوٹ بھی نہ دہرا سکے. کہتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب ذہن میں آئی. میں نے اس سے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق اللہ. بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے. میں تبرکن اور آپ سے حیدر کا ورد سننے کے لیے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا. پھر اسے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. حیدر علی علی.
اللہم یہ شجرہ طیبہ سمجھ میں آ گیا میرے بھائی؟ یہ حدیث سلسلۃ الذہب سمجھ میں آ گئی؟ سیدہ سلام اللہ علیہا کی قربانی کا صدقہ ہے یہ، کہ آج یہ جو حیدر کی ثنائیں بلند ہے. خدا کی قسم سیدہ وہ راستہ ہیں جو انسانیت کو نبوت سے امامت تک پہنچا دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وجود مطہر بی بی کا صدقہ ہے. اس خاطر ہے کہ ہر امام نے، یہ اپنا جملہ احتیاط سے کہوں، کتنے ہی ائمہ کی روایت موجود ہے کہ توسل اختیار کیا، حجت خدا نے توسل اختیار کیا. سبحان اللہ. امام محمد باقر علیہ السلام مریض ہوتے تھے، حالت بخار میں کپڑے کو تر کر کے اپنی پیشانی مطہر پر رکھتے تھے اور یا زہرا یا زہرا یا زہرا کا ورد فرماتے تھے. اللہ اکبر. جو خود حجت خدا ہے، جو خود اپنے زمانے کا حسین ہے، وہ متوسل ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے. سبحان اللہ. یہ ایام فاطمیہ میں یہاں بات رک رہی ہے، انشاءاللہ کل سے یہاں بات شروع ہوگی پھر، کہ شجرہ طیبہ کا تعارف رہتی قیامت تک کے لیے نام ہے سیدہ کے صدقے میں، اور جسے شجرہ طیبہ سمجھ میں آ جائے اسے شجرہ خبیثہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ سے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، آج تک یہ توسل اس طرح سے جاری ہے. میں کیا عرض کروں، کبھی امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت ہے کہ وہ گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے میری ماں فاطمہ زہرا کے قاتل یاد آ رہے ہیں. اللہ اکبر. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انت اہل للامامہ، اے بیٹا جواد، جو آپ اپنی جدہ پر رو رہے ہیں نا، آپ امامت کے اہل ہیں. یعنی امامت کی اہلیت میں سے ہے فاطمہ پر گریہ کرنا. یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. ثنائیں بلند ہو گئی آپ کی. محرم میں سارا سال گریہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین کے مصائب ہیں، فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں. آج فکرے کو بدل رہا ہوں. آج فاطمہ کے مصائب ہیں، حسین پرسہ لینے کربلا سے آئے. اللہ اکبر. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. علماء اس روایت کو پڑھتے ہیں نا کہ امام صادق کے سامنے مصائب ہو رہے تھے، ابو بصیر کا شانہ ہلایا، کہا تو روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا میرا رومال تر ہے، میں رو رہا ہوں. کہا ہمارے غم میں ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہو جائے. کیا کہنا آپ کی صداؤں کا. ابن وہب کہتے ہیں کہ میں امام صادق کی خدمت میں پہنچا، مولا سجدے میں تھے، طویل روایت ہے. کہ میں نے سنا دعا فرما رہے تھے، مولا وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں. وارحم تلک الخدود، تو ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے. جن کے رنگ بدل گئے. اللہ اکبر. ہم پر گریہ کرتے کرتے رنگ بدل گئے. یا اللہ. تو بی بی کے غم میں رونے کے لیے خاص انداز ہے. آپ کی صدائیں بلند ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں. آیت اللہ میلانی کے پاس ایک جرمن فیملی آئی تھی. اس جرمن فیملی نے آ کے کہا کہ ہم اسلام شیعت قبول کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. اب جو اس جملے پر بھی ایام فاطمیہ میں نہ رو سکے وہ کب روئے گا؟ یا سیدہ آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو بی بی. سادات کرام تشریف فرمائیں.
آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا ذکر کہ میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. اچھا جانتے ہیں نا, آج مجھے نہیں معلوم میڈیکل سائنس کا کیا ہے, اس زمانے میں کہتے ہیں اگر جسم کی کوئی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے, آپ پلاسٹر کرتے ہیں جڑ جاتی ہے, لیکن کسی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں وہ زمین گیر ہو جاتا ہے زندگی بھر. کہتا ہم نے طبیبوں کو دکھلا دیا, سب نے کہا کوئی علاج نہیں, زندگی بھر ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک سیدہ ایرانی خاتون کام کرتی تھی, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ شیعہ ہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ سیدانی ہیں, بس فقط وہ آئیں ہمارے پاس اور ایک دن ہم سے آ کے کہا کہ آپ نے دنیا کے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے, میرے پاس بھی ایک طبیب ہے, اگر ان سے دعا مانگ لیں مصلحت میں ہوگا شفا مل جائے گی. تو انہوں نے کہا اس طبیب کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ کہا کہیں نہیں جانا, یہیں بستر پر رہ کر یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہتے رہو. اب جملہ سننا بہت روئیں گے. انہوں نے پوچھا کیا اس طبیب کا کوئی ہدیہ بھی ہے؟ کہ ہدیہ کوئی نہیں ہے, فقط اتنا یاد رکھنا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ویسے در و دیوار کے درمیان آ کر اس زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی. جو حاجت مند آئے ہیں یہاں پر فاطمہ زہرا کے صدقے میں مانگ لینا, خدا کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم فاطمہ الزہرا کے, سوائے غم حسین کے. اس جوان بچی نے کہنا شروع کیا یا زہرا یا زہرا. اس سیدانی نے جا کر کہتی ہے میں نے حجرے کے کونے میں جا کر کہا اے مادر گرامی, میں نے انہیں آپ کے نام کی راہ دکھلائی ہے, میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا. بس حجرے میں نور بلند ہوا. وہ جوان بیٹی کہتی ہے ایک معظمہ نے مجھ سے کہا تو بلند ہو جا. میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے, میں نہیں اٹھ سکتی. کہ میں فاطمہ الزہرا تجھے حکم دیتی ہوں بلند ہو جا. عزیزو ابھی تو مسائل شروع نہیں ہوئے. اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی جب یہ پڑھا جائے کہ سیدہ جب دیوار کے درمیان تھی, کوئی شقی دروازے کو دبا رہا تھا, سیدہ نے کہا فخذینی فضا, اے فضا مجھے سنبھال لینا, میرا محسن مار دیا گیا. الا ما قد قتل فی بطن احشائی, جو میرے بطن میں تھا وہ قتل ہو گیا. تاریخ سے جملہ پڑھ رہا ہوں. دیکھو عجب مظلومیت ہے. سیدہ کی یتیمی میں اور سکینہ کی یتیمی میں بڑی شباہت ہے. جب فاطمہ یتیم ہوئی تھی بابا رخصت ہو گئے, کوئی پرسہ دینے نہیں آیا تھا فاطمہ کو. لوگ آ کر علی سے کہتے تھے سیدہ بہت روتی ہیں, یا کہو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یا فاطمہ کو رونے نہیں دیا گیا, یا سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا. باپ کے بعد فاطمہ کا گھر چل رہا تھا, سکینہ کا دامن چل رہا تھا. اب ایک جملہ کہوں گا کلیجہ کٹ جائے گا, معاف کرنا. باپ کے بعد فاطمہ نے تماچا مدینہ میں کھایا. باپ کے بعد فاطمہ نے تماچا کھایا مدینہ میں, اللہ اکبر. سکینہ نے تماچا کھایا کربلا میں, اللہ اکبر. ایک شباہت اور بڑی عجیب ہے, دونوں کو غسل دیتے ہوئے جو سمجھ گئے وہ یا زہرا کہہ کے رونا. جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے, بی بی زینب فرماتی ہیں میرے بابا نے چیخ ماری, علی بابا سے بلند روتے رہے. اب یہ زبان حال پڑھ رہا ہوں. بی بی نے پوچھا ہوگا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان. زہرا نے زخم علی سے بھی چھپایا.
دل کرتا ہے زینب نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑے۔ اللہ اکبر، عجب روحانیت ہے، عجب معنویت ہے آپ کے گریے کا صدقہ ہے عزیزو۔ ایک سکینہ کو غسل دیتے ہوئے غسالہ ضبط نہیں کر پائی تھی، کہتی تھی مظلومہ ہے، آپ کی بیٹی بھی مظلومہ ہے، فاطمہ بھی مظلومہ ہے، سکینہ بھی مظلومہ ہے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ایک اور شباہت بھی ہے، کل شہادت پڑھوں گا بیوی کی انشاءاللہ، روایت پڑھوں گا۔ ایک اور شباہت بھی ہے، جب حسین شہید ہو رہے تھے نا تو ماں بھی وہاں موجود تھی اور بیٹی در خیمہ پر تھی، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے قم کے ایک بزرگ عالم سے روایت سنی ہے، جب حسین کی شہادت تھی نا، دیکھو زیارت ناہیہ میں وہ شمر جالس علی صدرک، شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا، جس سینے کو فاطمہ چوما کرتی تھی اس سینے پر شمر بیٹھ گیا تھا۔ قابض لشیبتک، اس نے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا۔ فضربتن من ضربتن، 13 ضربتیں حسین کو لگی، ملائکہ آسمان دیکھ رہے تھے، پہلی ضربت لگی ملائکہ دور ہو گئے، پروردگار یہ منظر نہ دیکھا جائے گا، اور ضربتیں لگی آدم علیہ السلام بلند ہوئے، پروردگار نہ دیکھا جائے گا، پھر ضربتیں لگی ابراہیم اور موسیٰ اٹھ گئے، یہاں تک کہ ایک ضربت لگی محمد مصطفیٰ بلند ہوئے۔ خدا حسین کا واسطہ گریہ نہ تھامنا، میں آ رہا ہوں فاطمہ الزہرا تک۔ ایک اور ضربت لگی، مصطفیٰ اٹھے، پروردگار میرا نواسہ ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، حد یہ کہہ لیا مرتضیٰ بلند ہوئے، پروردگار میرا حسین مارا جا رہا ہے، علی سے نہ دیکھا جائے گا، بس حسین کی صدا آئی، اماں اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا۔ یہ سن لیا فاطمہ کی گود میں حسین ذبح ہوئے، جب زلزلہ واپس پلٹا 4 سال کی بچی نکلی، پوچھا یا جوادو اسقیا ابی ام قتل عطشانا، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا؟ یا پیاسا ذبح کیا؟ حسین کربلا میں پامال ہوئے، فاطمہ مدینہ میں در و دیوار بس عزیز و دم نہیں رہا۔ آج شب بدھ توسل کی رات ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سے، یہ وہ وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ سب مل کے کہنا یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا۔ ایک جملہ کتاب میں ہے بی بی کے مصائب میں، علماء کرام تشریف فرما ہے، سادات کرام ہے، ان سے مطلب پوچھئے گا۔ اسرہا، اسرہ کہتے ہیں نچوڑ دینا، فاطمہ کو جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان نچوڑ دیا گیا۔ ایک میخ تھی جو فاطمہ کے سینے پر پیوست ہوئی، یا علی ابن ابی طالب، اے مولا 1400 برس بعد سننا مشکل ہے، اللہ جانے علی ابن ابی طالب نے کیسے صبر کی۔ یا فاطمہ الزہرا
يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام فاطمہ پر یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، تھوڑا سا اور مل کے یا وجیہت اشفعی لنا. آخری ظہور ہے امام کے لیے یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ.